سورہ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی آیت کا پہلا جملہ یہ ہے یسألونک عن الانفال۔ جب مال غنیمت آ گیا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یہ مال کس کو ملے گا، یہ مال کس کو ملے گا، کس کا حق ہے، کتنا کتنا حق ہے۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، سب کو چھوڑ کر وہ یہ خیال کرنے لگے چونکہ ہم فقر میں ہیں، غربت میں ہیں، محرومی میں ہیں، مالی تنگ دستی میں ہیں، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کی خاطر، تو یہ پہلی جنگ کے بعد پہلی بار مال غنیمت اسلامی ریاست کو ملا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، شاید ہمارا حق ہے۔ انصار جنہوں نے انہیں سنبھالا دیا تھا وہ سوچنے لگے کہ چونکہ ہم نے بے دست و پا، بے یار و مددگار آنے والے مہاجرین کو تحفظ دیا، حفاظت دی، رہائش دی، ٹھکانہ دیا، فراہمی کی، ہر ضرورت کی چیز کی مدد کی، تو شاید اس کے صلے میں ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچیں پیدا ہو گئیں۔ سب سے پہلی بات جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے۔ اولاً کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی، بشر تھے، انسان تھے، پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، آرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں، خصائل وہ بھی تھے، جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت، تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے۔ جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تھرو کسٹمز، تھرو ٹریڈیشنز، تھرو کنونشنز، اجتماعی ماحول میں ایک کولیکٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی۔ سو وہ سب کچھ تھا جو کسی دور میں ایک سوسائٹی میں جنم لے کے پرورش پانے والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے سے پہلے تو جب کفر میں تھے تو شرک بھی کیا بہت سونے، بڑے قلیل تھے جو پہلے بھی شرک سے بچے رہے۔ تو شرک بھی کرتے تھے جو جب کافر تھے، تو شراب بھی پیتے تھے جب کافر تھے، بدکاری بھی ہوتی تھی جب کافر تھے، جوا بھی کھیلتے تھے جب کافر تھے، ناچ گانا بھی ہوتا تھا جب کافر تھے، حتیٰ کہ کعبے کا طواف بھی اپنی رسم کے طور پہ کرتے تھے، ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ایسے ایسے اور سیٹیاں مارتے اور کعبے کا طواف کرتے، کہتے یہ ہماری نماز ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا، سوسائٹی تھی، تو اس سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے۔ پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جھکی پڑی ہیں، اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، اور ابدال، قطب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ان کے کسی ذاتی تقوی، زہد، مجاہدہ، عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں، وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، مگر یہ مومنوں کی اور ابدالوں کی اور قطبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں ادب میں ان کے سامنے جھکی پڑی ہیں، وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے، وہ فقط اس وجہ سے کہ ایمان لائے اور حضور کی صحبت میں آ گئے۔
یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ، مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحہ دل کی سچائی کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے اور وہ نبی کی صحبت میں آ گئے تھے۔ تو بات یہ رکھ لیں کہ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے، وہ جو اونچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے، یہ ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھیں، یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھیں، یا انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے۔ اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا۔ آپ سمجھے ہیں نا، فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا۔ ہائے، حضور کے ساتھ رہنے نے انہیں صحابی بنا دیا تھا۔ بس کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کو تکتے تھے، یہی صحابیت ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان پر تھے اور حضور کو تکتے تھے، یہی صحابیت ہے۔ ممکن ہے کسی کو الف بے جیم بھی لکھا ہوا پڑھنا نہ آتا ہو، الف بے جیم دال بھی شاید کوئی لکھا ہوا پڑھ نہ سکے، اور اس سے کہیں کہ اپنا نام لکھ دیں، دستخط کر دیں۔ ان میں سے بہت سو کو اپنے دستخط ہی کرنے نہیں آتے تھے پھر بھی کتب و غوثوں سے اونچے، نام نہ لکھ سکے اور درجہ پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اونچا ہو، کتاب کی ایک سطر نہ پڑھ سکے اور درجہ پھر بھی امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم سے بھی اونچا ہو۔ اور نماز صرف پنجگانہ نماز پڑھتے ہوں، ساری رات کھڑے ہونا، تہجد تک اور ریاضتیں کرنا، مجاہدے اور عمر بھر روزے رکھنا، ان میں سے کوئی عمل بھی نہ ہو، صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہوں، تو درجہ حضور سیدنا غوث العظم سے بھی اونچا ہو، جن کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے گزر گئے۔ اب ہمارے ہاں تصور ہے کہ اللہ والوں کے ہاں بعض لوگ رہتے ہیں، صالحین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زندگی میں نہ کوئی ریاضت نہ مجاہدہ، کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں اتنی زندگی گزر گئی ساتھ ہوئے اور ملا تو کچھ بھی نہیں۔ ہم گائیڈیں پڑھ کے امتحان دینے والے لوگ ہیں، گائیڈ پڑھ کے پاس ہونے والے، محنت ریاضت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پوری قوم کے اندر یہ بنیادی خرابی ہے۔ تو یہ بتا دیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ملا تو کچھ نہیں، یہ جملہ بدبختی کا جملہ ہے، نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ کسی کے ساتھ رہنے سے تو یہ وہاں پتہ چلے گا، قیامت کا دن احادیث بھری پڑی ہے کہ اللہ والوں کو جب حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ تو اس وقت پتہ چلے گا، وہ رک جائیں گے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں جاتے، جب تک یہ ہمارے ساتھ رہنے والے جو دوزخ میں چلے گئے ہیں اپنی اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے، ان کو نکال کے دوزخ سے ساتھ نہ لے جائیں، جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا انہیں پہچانتے ہو؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث صحیح،
عرض کریں کہ باری تعالیٰ پہچانتے ہیں؟ فرمایا اچھا بھی جاؤ، جن یہ پہچانتے ہو تو نکال کے لے گاؤ، وہ سب کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شفاعت ہوگی اللہ پاک جو اہل ایمان اہل اللہ کو عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے پھر وہ کہیں گے اپنے لوگوں کو بھئی خیال کرو کوئی ہمارا کوئی بندہ رہ نہ جائے، ہمارا کوئی بندہ، تو ایسے ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں کے ساتھ زنجیر بنا کے جگڑ لو، وہ ہاتھوں کے زنجیر بنا کے جگڑ لیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ 3 لاکھ یا 70,000 یا 7 لاکھ تک بھی بیان کیے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ انگلیوں سے انگلیاں جکڑ کے زنجیر بنا کے جنت میں لے جائیں گے، اور وہ اللہ والے اس وقت تک خود نہیں جائیں گے جب تک ساری قطار پہلے نہ بھیج لیں۔ تو اللہ والوں سے ساری زندگی گزاری، ملا کچھ نہیں، یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کیا ملا کیا نہیں۔ اور رہ گئی دوسری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ملا، وہ ریاضت سے ملتا ہے۔ جو بقایا کہنا چاہتے ہیں کہ اور کیا ملا، وہ صرف ساتھ رہنے سے کیا نہیں، ساتھ رہنے سے اس نسبت کی جو برکت ہے، سعادت ہے، وہ مل گئی۔ وہ کسی کو نظر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، موت کے بعد دیکھ لے گا۔ باقی جو کچھ ملا وہ ریاضت ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس اللہ والے کی راستے پر عمل تم نے کتنا کیا۔ تو ایک ہے نسبت، ایک ہے اتباع، ایک ہے نسبت اور ایک ہے پیروی۔ تو کچھ نسبت سے ملتا ہے اور کچھ بقایا پیروی سے ملتا ہے، دونوں چیزیں یکجا ہو تو کامل ہو جاتا ہے بندہ۔ ایک سٹیج ہے لیسٹ منیمم، اس سے کم نہیں ہوتا، اور اگر وہ خرابیاں نکلتی جائیں اور تقویٰ بڑھتا جائے تو درجے بڑھتے جاتے ہیں، مگر اس لیول سے جو لیسٹ منیمم ہے کم نہیں ہوتے، وہ جو ایمان سے حضور کو تک لینا۔ تو جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے، ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو سہارا بھی دے دیا تھا، ان حالات میں تکڑے تھے۔ یہ خاص بات ہے، ان حالات میں تکڑے تھے۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب مال نگاہ میں آئے تو دل لرزے نہیں، بس ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مال جب سامنے آ جائے اور ہاتھوں کے سامنے بھی پڑا ہو تو دل لرز نہ جائے، پھسل نہ جائے، دل یار کی طرف، مولا کی طرف رہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ موت کی لوگوں کسی کو یقین اور خبر نہیں ہے کہ کب آ جائے، کس کو یقین ہے کہ ہم اتنے سال جی لیں گے، اور کس کو یقین ہے کہ ہم آج شام تک بھی نہیں جی سکیں گے۔ فاصلے بہت زیادہ بھی ہیں اور فاصلے بہت کم بھی ہیں، اس سے منہ پھیرے رکھیں تو پھر فاصلہ بہت زیادہ ہے جنت میں اور ہمارے درمیان، اور اگر منہ اس کی طرف کر لے اور اپنے ذوق بدل دیں، اپنی ترجیحات بدل دیں اور منہ اس کی طرف پھیر لیں، بس ہم بدل جائیں۔ میں اب لفظ بولوں گا کہ ہم میں اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ہم بدل جائیں، بس اگر ہم بدل جائیں تو جنت آپ کی منتظر ہے۔ جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مدد ہوئی۔ مگر یاد رکھ لیں صحابہ کرام نے رجوع الی الرسول کیا اور حضور نے رجوع الی اللہ کیا۔ وہ پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ، اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے سردار اور کافروں کے اتنے اور بھی افواج آ گئی ہیں۔ پریشان ہو کے حضور کی طرف آئے۔ یہاں ایک بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یعنی انہیں اپنے کم ہونے اور کمزور ہونے کا احساس ہوا تو دوڑے حضور کی طرف۔ تو اولیاء راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو، طاقت چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو۔ ہائے ہائے ہائے،
جانوں کے کمزور ہیں ہم، کچھ نہیں، پھر مدد کرے گا۔ اگر علم چاہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو، اگر عزت چاہو تو اپنے حقیر اور کمینہ ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں تو حقیر ہوں، پلید نطفہ ہوں، گناہگار، بدکار، سیاہکار ہوں، کچھ نہیں ہوں، بے عزت ہوں۔ جب اپنی حقارت پر اتنا یقین کرو اور پھر استغاثہ کرو، توجہ کرو، تو پھر وہ عزت دیتا ہے۔ اپنی جہالت کا اتنا یقین کرو کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، جہالت کا جب یقین ہو اور پھر رجوع کرو تو علم دیتا ہے۔ اپنی محرومی اور محتاجی کا یقین کرو اور پھر احتجاج کے ساتھ توجہ کرو، مدد مانگو تو وہ فراخی دیتا ہے۔ اپنی گناہگاری کا یقین کرو اور پھر رجوع اللہ کرو تو وہ درجہ اور تقویٰ دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو تو اللہ اپنی رضا کی مدد عطا کرتا ہے۔ لوگو، مجھے تو عمر بھر جو دین کی سمجھ آئی ہے، عمر بھر جو سمجھ آئی ہے، وہ یہ کہ جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اسے اتنا عطا کرتا ہے۔